نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنا دیتا ہوں میں نے کچھ نہ کچھ سنا چکا ہوں کبھی. لیکن حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیشتر سناتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ حضرت علامہ جب تشریف لائے تھے تبھی سنائے تھے، کیونکہ مجدد صاحب کا ہے، کیونکہ یہ مکتوب مجدد صاحب کا ہے. مجدد صاحب وہ تو علماء دیوبند نہیں مانتے ہیں، اور ایک عالم بہت بڑے ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے. مجدد صاحب کی اہمیت تو علماء دیوبند میں بہت ہے. تو حضرت نے یہ مضمون اکثر سنایا لوگوں کو جو بن سے آتے ہیں قائدی صاحب نے میرے دل میں ابھی آ گیا. حالانکہ یہ میں کچھ سنا بھی چکا ہوں، اس وقت بھی سنا دوں تاکہ مزید اس کے اندر تعلیم پیدا ہو جائے. کلمہ طیبہ وہ توحید کے فضائل میں حضرت مجدد الفسانی کا مکتوب گرامی صوفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اکثر بڑے لوگ آتے تھے یہ ملحوظ سنا لیتے تھے. فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے. اس وجہ سے تمام علماء کلمہ طیبہ کے بیچ کو واجب کرتے ہیں. اس میں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ شیخ اجازت دے دی مگر کلمہ طیبہ اسی میں پڑھ سکتے ہو، اور اجازت دے کے پڑھے تو اور بات ہے. فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمہ سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے. جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا. من قال لا الہ الا اللہ دخل جنت، من قال لا الہ الا اللہ کا لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، دوزخ سے نجات پا گیا ہے. جب دوزخ سے نجات کے لیے یہ کلمہ کافی ہے تو اور جتنے میں عذاب کی چیزیں سب سے نجات ہو جائے گی. بہت حضرت برابر میرا خیال ہے کہ جب دارالعلوم سے ہمارا تصویر آئے تھے تو یہ سنایا تھا حضرت ماشاء اللہ مولانا بہت بیان تھا. میرا خیال ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ ضرور سناتے تھے. علماء جب آتے تھے ضرور سناتے تھے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمہ سے زیادہ کوئی چیز آپ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں. اس وجہ سے جو حضرت حمیدہ کا وظیفہ خاص ہے اس میں بھی 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ اللہ 600 مرتبہ، اللہ اللہ 100 مرتبہ ہے. معلوم ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے. جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا. جب جنت دوزخ کے آگ کے لیے کافی ہے تو اور غضب کیا ہے اس کے سامنے، وہ تو بدلے ہو رہا اس کے لیے کافی ہو جائے گا.
لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے۔ جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، تو پھر دوسرے غضبوں کو جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں بطریق اولا دور کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ہر شخص کو بھی ہونا چاہیے، یہ اجازت پر بھی منحصر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم لوگ پڑھ کے سنایا حضرت، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس کلمے کی طرف بہت توجہ دی تھی، بڑے بڑے علماء آتے تھے لازم ہونے سے، یہی تھا سناتے تھے باقاعدہ۔ یہ کلمہ غضب الہی کو کیوں نہ فروغ کرے، جبکہ بندہ اس کو بار بار پڑھ کر اور ما سوا کی نفی کر کے سب چیزوں سے روبردہ ہو جاتا ہے اور اپنا قبلہ توجہ معبود برحق کو بنا لیتا ہے۔ معبود برحق کو بنا لیا، اب کون سی چیز کے سامنے آ سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے بھی ٹک سکتا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ کو اس نے بار بار پڑھ کر ما سوا اللہ کے نفی کر کے سب چیزوں سے روبردہ ہو جاتا ہے اور اپنا قبلہ توجہ معبود برحق کو بنا لیتا ہے۔ غضب الہی کا سبب بندے کی وہ توجہات مختلفہ تھی جن میں بندہ مبتلا ہو جاتا۔ اصل چیز کی طرف جلدی نہیں آتے، تو ہم لوگ کا کام بھی یہی ہے۔ میں اپنے مسافر کر کے کرتا ہوں کہ واقعی کلمہ طیبہ کا جو اثر ہونا چاہیے، اس کی جو عقیدت ہونی چاہیے، اس میں کمی ہے، اور اپنا قبلہ توجہ معبود برحق کو بنا دیتا ہے۔ غضب الہی کا سبب بندے کی وہ توجہات مختلفہ تھی جن میں بندہ مبتلا ہو گیا تھا۔ جب توجہات معصومہ سے ہٹ کر ایک مرکز اصلی پا گئی تو غضب بھی نہیں رہا۔ ادھر میں انتشار تھا، تمہیں انتشار تھی، جب تمہیں پوری توجہ اللہ کی طرف کر لیا تو پھر تمام غضبوں سے رہائی ہو گئی تمہاری۔ اس سب سے حضرت بھی سناتے تھے، گورکھپور میں حضرت تھے، جمع کیا، اسی کی تعلیم دی ہے مولانا سربراہ صاحب کا۔ بہت اس کی اہمیت تھی، بہت بیان کرتے رہتے تھے، اکثر علماء آتے تھے جو بات کرتے سناتے تھے۔ بس اس حقیقت کا مشاہدہ عالم مجاز میں کر سکتے ہو۔ مثلا ایک آقا اپنے غلام سے ناراض ہو، اس پر غصہ کرے اور غلام اپنے حسن طبیعت کی مدد سے اپنی توجہ کو سب سے ہٹا کر آقا کی طرف کر دے۔ آقا تو ناخوش ہے، مگر سب طرح سے توجہ ہٹا کر کے اللہ کی طرف توجہ کر دیا۔ ظاہر کہ اس آقا کے سامنے اس کی وقت ہوگی کہ نہیں کہ سب سے روبردہ ہو کر کے ہم کو اس نے بنا دیا سب کو، تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا۔ یہ سب انسان ہے۔ حضرت بہت سناتے تھے، علماء آتے تھے سناتے تھے۔ فقیر فرماتے ہیں مجھے دیشان، فقیر اس کلمہ طیبہ کو رحمت حق کے ان 99 خزانوں کی کنجی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے جس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے۔ آخرت کے لیے جب پڑھے گا تب تو حاصل ہوگا ہے، اسی لیے ان لوگوں سے نظام دے کر کے جلد نظام دیا جائے۔ لیکن جب پڑھے گا، اس کو اپنا پیشوا بنائے گا، جب کہ اپنا معمول بنائے گا، جب بہت ذکر اللہ پر بہت سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ظلمات کفر اور فجورات شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمہ طیبہ سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہے اس کی اہمیت مانی تھی بھائی، کوئی اہمیت تھی تبھی تو حضرت سناتے تھے دستور سے. اتنے نشانات کتاب میں کچھ ہمارا لکھا ہوا ہے، لیکن اصل حضرت کے سب نشانات اتنی بڑی میں کتنے نشانات ہیں، اہمیت معلوم ہی ہے. ظلمات کفر اور قدرات شرک دور کرنے کے لیے اس کلمہ طیبہ سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت اچھا لکھا ہوا، پورا خط سناؤ تو آپ لوگوں میں آتا ہے. لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے، اور پھر بعد اس کے ساتھ محمد رسول اللہ میں بڑے چاچا لگے. ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے مشاعر بتلاتے رہتے ہیں 12 تسبیح. اس کا تو پہلا کیا جو ہے لا الہ الا اللہ. آپ 10 مرتبہ بعد محمد رسول اللہ ملا لیا کرو. بات تصویر یہی ہے 200 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس طریقے سے کہ آپ 10 مرتبہ بعد محمد رسول اللہ ملا لیا کیجیے. وہی اللہ تعالیٰ ظلمات کفر اور قدرت شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمہ طیبہ سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے. حضرت سے بتاتے تھے دیوار کے بیٹھ جاؤ، اس کلمے کا اس طرح بیت کرو کہ کوئی تمہارے سامنے نہ ہو. تو دیوار آ گئی ہے، دیوار کا لفظ بھی ہے. جس کسی نے اس کلمے کی تصدیق کر کے ذرہ ایمان بھی حاصل، ذرہ ایمان کا ایک ذرہ بھی حاصل کر لیا، وہ اگرچہ بعض رسوم کفر اور بعض ضلال شرک میں اپنی بدبختی سے کبھی مبتلا ہو گیا ہوگا، مگر امید ہے کہ اس کلمہ طیبہ کے سفارش سے بالآخر عذاب سے باہر آ جائے گا. اگر کوئی گڑبڑ کر لیا ہے کوئی امید نہیں، لیکن اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا. کیونکہ حضرت بھی اکثر سنا کے گئی تھی، خاطر سے علماء دیوبند آتے تھے تو. اور دوزخ میں ہے کلمہ طیبہ کے برکات. اس کلمے کے کچھ فضائل سنو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صرف دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. بس لا الہ الا اللہ. اس میں تفصیل ہے گی. وہ نظر اور تعجب کرتے ہیں کہ محض لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے کس طرح جنت میں داخلہ میسر ہو جائے گا. در حقیقت وہ لوگ اس کلمہ طیبہ کے برکات سے واقف نہیں ہیں. اگر واقف ہوتے تو تعجب نہ کرتے. اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے اگر تمام عالم کو بھی اس کلمہ طیبہ کے صرف ایک بار کہنے سے بخش دیں اور بہشت میں داخل کر دیں تو گنجائش ہے. کوئی وجہ تھی نا ماشاء اللہ آتے تھے اور بات تھے شاء اللہ بھی سنایا پھر تعلیم میں، کیونکہ یہ جو بڑے علماء آتے تھے تو اس کو فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کلمہ مقدسہ کے برکات اگر تمام عالم میں تقسیم کر دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو کافی ہو جائیں. ایک نہیں انہیں بڑھائی دیا جائے. اس وجہ سے اس معرفت کے بعد کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اثر بھی ہوگا اور اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگا. لا الہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو توفیق دے. راستے کو کرنا آسان کر دیا. دین مشکل نہیں ہے، آسان ہے کہ اگر صرف اتنی کہنے سے بھائی میں چلا جاتا ہے تو مشکل کہہ رہا ہے. یہ پڑھنے کی ضرورت ہے.
فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کلمہ مقدسہ کی برکات اگر تمام عالم میں تقسیم کر دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو کافی ہو جائے اور سب کو سلام کر دیں۔ کوئی لکھ سکتا تھا، مجددی سا لکھ سکتے تھے، کوئی نہیں لکھ سکتا تھا، کوئی فتویٰ منطقی جرا منطقی جو بھی ہو یہ ساتھ ساتھ لکھ سکتے تھے۔ سب کو کافی ہو جائیں اور سب کو سلام کر دیں۔ پھر جب اس کے ساتھ اس کا دوسرا دودھ محمد رسول اللہ بھی جمع ہو جائے تو اس وقت کے برکات کا کیا ٹھکانا ہے؟ ٹھیک، ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری حضور نے تبلیغ لا الہ الا اللہ ہی کی ہے۔ مجدد صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اس کلمے کی بہت عظمتی تو ہے، کس طرح دکھ رہے ہیں۔ ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جامع کمالات ولایت و نبوت ہے، یعنی ولایت کے اور نبوت دونوں کے کمالات کے جامع ہیں۔ ان دونوں کمالات کے سعادتوں کا پیشوا راہ ہے۔ اے اللہ، دعا کرنا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، حضرت برابر سنا دیتے، جب بڑے بڑے باتیں مت کے آتے تھے تو میرا قیدر سنا دیتے، میرا ذہن سا ہو گیا بھائی، لوگوں کا مان میرا ذہن سا زیادہ کر گیا ہے کہ یہ سب ہو رہے نہیں۔ اے اللہ، ہمیں اس کلمہ طیبہ کے برکات سے محروم نہ رکھنا، ہمیں اس بات پر ثابت قدم رکھنا، اس کی تصدیق پر ہی ہم کو موت آئے، موت دینا، اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا۔ ایک دفعہ اور سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا ٹھیک ہے نا؟ اب دوسری مرتبہ زیادہ مزہ ہم کو بھی آ رہا ہے، ایک مرتبہ سنا چکا ہوں، ہے نا؟ سنا ہے نا؟ دو مرتبہ سنا جائے، حضرت بھی کتنی مرتبہ سنا ہے۔ اور اس کلمے کے مبلغین علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت، عزت اور حرمت کے طفیل ہم کو جنت میں داخل کر دینا ہے۔ اس کلمہ مقدسہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس قدر پڑھنے والے کا درجہ ہوگا اس کلمے کی عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا۔ اذا ماضی کا ہوتا تھا، جس قدر تو اس کے چہرے پر نظر ڈالے گا، جس قدر بھی اس کے چہرے پر یہی کلمہ طیبہ، اسی کی طرح اس کا چہرہ تیری نظر میں اپنے حسن زیادہ کر دے گا۔ تم غور سے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بڑی نعمت ہوتی ہے۔ مجھے نہیں سارے بولے حضرت بات سے سناتے تھے بھائی، میں اس لیے کہہ دیتا کہ آپ تو میری دوسری مرتبہ سنا رہا ہے، ارے مانو کتنی مرتبہ سن چکے ہیں اس کو، ماشاء اللہ عجیب پر سے سنا، بڑی بڑی نورانی ہے بھائی، عجیب بڑی مریض ہوتی تھی جب سناتے تھے، لیکن اس طریق سے مناسبت ہو تب تو مانا، اللہ اس طریق سے ہم کو مناسبت پیدا ہے۔ پہلے تو طریق کا انکشاف ہوگا تبھی تو آگے بڑھو گے، جو طریق پہ تو چلے ہی نہیں، چلنے کا ارادہ بھی نہیں تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہیں تو حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔
ہم لوگ مغرب بعد ذکر کرتے تھے مسجد میں، بھی سڑک تھی، حضرت کبھی جاتے آتے رہتے تھے اور لڑکیاں بھی ساتھ رہتی تھیں، تو بڑے اہتمام سے کہتے تھے دیکھو لوگ ذکر کر رہے ہیں. اپنے لڑکیوں سے کہتے تھے، ہم لوگ کے جامع صاحب سبھی رہتے ہیں، بڑے بڑے عبدالعلیم بھی رہتے تھے، وہاں جامع صاحب بھی رہتے ہیں اور بزرگان دین سب رہتے. تو حضرت کہتے تھے، دور نہیں تھے راستہ تو بغیر ہی مسجد کے، تو لڑکے کہتے تھے ابا اتنا خوش ہوتے تھے آپ لوگ کے ذکر سے کہ کہتے دیکھو لوگ ذکر کر رہے ہیں. بہت حضرت نے کہا کہ میں امتحان کر لوں گا. ہم لوگ سرکاری وغیرہ پڑھتے تھے، کہا میں تم لوگ کا امتحان لوں گا. اور سب ہم لوگ تیاری میں لگے، سرگرمی لے کر کے، کاپیاں لے کر کے کہ امتحان لیں گے. حضرت اتفاق سے گزر ہوا تو ہم لوگ تکرار کر رہے تھے، دوسری جگہ تو بھی امتحان کر کے، شاید دوسرے دن بھی ایسے ہوا. یہاں بلایا یہ مدرسہ نہیں، یہ خانقاہ ہے. کہ یا اللہ ہم لوگ تو انہیں کہنے کے مطابق محنت کر رہے تھے. کہا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ مسلسل یہ چیزیں نہ ہوں، اس کے درمیان میں ذکر اللہ ہونا چاہیے. تم کو یہ گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اسی میں لگے ہو. تم کو چاہیے تھا کہ کسی اور نماز پڑھتے ہوئے ہم دیکھ لیں. کبھی وہ گمان میں نہیں تھا کہ حضرت یہ کہیں گے. ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت خوش ہوتے ہوئے خوب امتحان کی تیاری جو کر رہے ہیں. ہم لوگ واقعی خوش، ہم لوگ کو پڑھتے لکھتے دیکھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہوں گے. یہ مدرسہ نہیں ہے، خانقاہ ہے، اس کی بھی تیاری کچھ کرو. کیا کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ زندگی بڑی رہی ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی. بڑے بڑے علماء رہتے تھے، علامہ بھی رہتے تھے. ابھی ان باتوں کے لیے علامہ چھوٹے تھے، جو سب کے لیے تھی وہی علامہ کے لیے تھی، قائد کے لیے سب کے لیے وہی تھی. جو بھی علیمیہ کے لیے تھی اسی کو لوگ بھی بیٹھتے تھے، موت کرتے تھے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. فرماتے تھے، کوئی کہتا تھا حضرت ناگا ہو جاتا ہے ذکر میں. کہا ناشتہ میں پہلے ناگا ہوا ہے. کہا ناشتہ کبھی نہیں چھوڑے ہوں گے، ذکر چھوڑ دیا. بڑے لوگ سے کہتے تھے بڑے لوگ سے سمجھیے، بس سمجھ آئیے کہ کہاں ناشتہ نہیں چھوڑے ہوئے کبھی، لیکن ذکر کیوں ہی چھوڑ دیا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. جب بھی وہ ناخوش ہوتے تھے ہم لوگ کوئی بات پر، تو ہم سب لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ہم لوگ کوئی کوتاہی سوال ہمیں آ گئی ہے. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ چاہ رہے ہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. چاہیے تو یہ کہ ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کی تکرار سے محسوس ہوا جائے. لا الہ الا اللہ. ہم لوگ مسجد ہے جو فتح پور میں بالکل راستے کے بغل ہی میں، تو ہم لوگ ذکر کرتے رہتے تھے. مغرب بعد جانی صاحب بھی رہتے تھے، علی امین صاحب بھی رہتے تھے، بڑی عبدالعظیم بھی رہتے تھے. تو جاتے تھے، اپنے بھی لڑکیوں کرتے تھے، وہ ذکر کر رہے ہیں. اتنی خوش ہو کر یہ کرتے تھے کہ لوگ ذکر کر رہے ہیں. ذکر کی ہماری بات نہیں. فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی کی خانقاہ میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں ذکر اللہ نہ ہوتا. عمل آتی رہتی تھی، نہیں چاہتے تھے. بڑی زبردست تکلیف کیا تھا گورکھپور میں، بڑی نثار اللہ تک. بہت کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی
اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اس کلمہ مقدسہ کے عظمت کا ظہور پڑھنے والے کی درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس قدر پڑھنے والے کا درجہ ہوگا اس کلمے کی عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا۔ یزید وجہ حسن لامازد ہو نظر، جس قدر اس کے چہرے پر نظر زیادہ ڈالے گا اسی قدر اس کا چہرہ تیری نظر میں زیادہ حسین معلوم ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ کا معلوم ہی دنیا کے اندر رہ کر معلوم ہی کوئی آرزو اس آرزو سے زیادہ ہوگی ایک گلشن تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کی تکرار سے معذور ہوا جائے۔ کوئی بات لیکن کیا کیا گیا ہے، تمام آرزو ہمیں میسر نہیں ہے۔ غفلت بھی ہوتی ہی ہے، حقوق کی ادائیگی کے لیے مخلوق سے اختلاط کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے، مگر اسی میں وقت نکلنا ہے اور اسی میں یہ کام بھی کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو بڑھا دیجیے، واغفر لنا اور ہماری مغفرت فرمائیے، انک علی کل شیء قدیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ جے مطلب سنا جائے پڑھا جائے کمی ہے، ہمارے بزرگان دین جس کو حضرت نے جب سنایا ہم لوگ کو پہلی مرتبہ مولانا امجد اللہ سے کے گھر صلی اللہ وہ کیسے اب کیا بتاؤں کیا حال ہوا سب کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کلمے کی عظمت دل میں بیٹھانے اور اس کے کچھ عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور نسل بعد نسلیں اس کو زیادہ ہے، ہماری خاندانیں ان کلمات سے منور ہوں، ہمارے گھر منور ہوں، ہمارے اٹھنا بیٹھنا اس کلمے کے تحت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے غور سے سنا، معلوم ہے میں نے سنایا ٹھیک یا نہیں، لیکن ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی توجہ سے سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکات عطا فرمائیں گے۔ اس حقیق کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور مدرسے کو بھی یاد رکھیے۔ کام تو کر دیا گیا ہے لیکن دعا کیجیے کہ جو کام یہاں سے ہونا چاہیے وہ ہوتا رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔